آپ کو بتائیں کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ پر اسرائیلی فضائی حملے کے حوالے سے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر اسرائیلی بمباری نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا. رہائشی علاقے ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں, بے گناہ جانیں ضائع ہوئی ہیں. سب سے بڑھ کر یہ حملہ اس وقت ہوا جب حماس کی قیادت جنگ بندی کے لیے مذاکرات کر رہی تھی. اسی پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں. بالکل جی, سابق سفیر جیئر بلوچ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جیئر بلوچ صاحب, اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششیں ہو رہی تھیں, اس حملے کے بعد کیا مذاکرات کی کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں اس کو بڑے پر انداز سے ہمیں اس کو اسٹرانگ ٹرمز میں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں ایز دا پیپل آف پاکستان, ایز دا فرینڈس آف دی قطری پیپل. اور میں سمجھتا ہوں کہ حملہ نہ صرف کہ حماس اور تھا, لیکن اس میں قطر کی سورینٹی پہ تھا, اس کی انڈیپینڈنس کے پہ تھا, اور سب سے بڑی بات ہے کہ پیس پروسیس کے اوپر تھا. آلدو ہمیں کوئی شک نہیں کہ یہ جو اس وقت وہاں جنگجوؤں کی ایک اور ٹیررسٹ کی جو حکومت ہے اسرائیل کی اس وقت, جو کہ ماں سوائے خون خرابے کے کچھ بھی اور مزید اس کے پاس نظر نہیں آتا اس کو, اور وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, جو نتنیاہو ایک کنوکٹڈ ویلن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جنگ جو امن کی باتیں ہیں وہ ختم تو نہیں ہو سکتی, لیکن ڈیفینیٹلی اس حملے سے بہت سارا سیٹ بیک ہوا ہے پورے پروسیس کو. اب وہ اعتماد کی فضا جو بن رہی تھی یا بنی تھی, جو قطر جس کو دونوں طرف سے اعتماد تھا, اب وہ اس لحاظ سے اسرائیل اپنا اعتماد مکمل طور پہ کھو چکا ہے. اچھا جی, یہ بھی بتائیے گا سر, یہ بھی عرض کیجیے گا, بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں. کچھ ذرا یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے حملے سے پہلے جو ہے وہ امریکہ کو اعتماد میں لیا تھا, اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا تھا اسرائیل نے حملہ کر دیا. دوسری جانب ہمیں پتا ہے کہ قطر میں بھی اس وقت ایئر ڈیفنس سسٹم بڑا زبردست قسم کا $19 ارب کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, وہ اسرائیلی طیاروں کو یا اس حملوں کو روک نہیں پایا. تو بڑے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ نہیں, میرا خیال ہے اس میں اس کی یہی سوال قطری پرائم منسٹر صاحب سے بھی کیا گیا تھا, اور میں انہی کے جواب کو کہتا ہوں کو جواب دوں گا کہ انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہتھیار جو انہوں نے استعمال کیے حملے میں وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ تھے, اتنے فیوچرسٹک تھے کہ ان کی جو استطاعت جو تھی ٹیکنیکل اس اکوپمنٹ کی یا ایئر ڈیفنس کی, وہ اس سے باہر تھے. اور ہمیں پتہ ہے کہ فاصلہ تو ہے نہیں, تو اور they have all kind of technology جس سے وہ اپنے یہ پورا جو اس قسم کے جو ایڈونچرز کرتے رہتے ہیں یا خون خرابے کی باتیں کرتے ہیں, ان کے پاس بہت سارے ویپنس ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں شک و شبہ ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ کا کوئی ایلیمنٹ اس میں شامل ہو. بلوچ صاحب, قطری وزیر اعظم نے اسرائیلی جارحیت کو کھلی ریاستی دہشت گردی اور قرار دیا. انہوں نے کہا نہ صرف مذمت کرتے ہیں, ہم اس کا بھرپور جواب بھی دیں گے, اور ہم اس پر ہرگز چپ نہیں بیٹھیں گے, اس کو نظر انداز نہیں کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب معاملہ جو ہے وہ خطرناک صورت اختیار کرے گا, جواب آئے گا ادھر سے؟ یقیناً بہت سارا. اب یہ جواب ضروری نہیں کہ وہ جہازی اپنے بھیجیں گے, لیکن جواب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اٹ کین بی اے کلیکٹیو ڈپلومیٹک ایفرٹ بائی دیز عرب کنٹریز جن کی کوئی چینل آف کمیونیکیشن تھا اسرائیل کے ساتھ, یا جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں ڈپلومیٹک. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ لوگ وہ ضرور جو ہے وہ کریں گے اس چیز کو استعمال اپنے جو ڈپلومیٹک چینلز کو. اس کے بعد اگر خدا نخواستہ استعمال کرنا پڑتا ہے کوئی ایسا جواب جو ہے بہت مشکل, کیونکہ اس سے تو جنگ کے حالات اور بڑھ جائیں گے اور اس سے مزید اور ٹینشن بڑھے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ول پرابلی پلے دیٹ رول, کیونکہ اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو کہا جب اس کی بات چیت ہوئی ہے کراؤن پرنس کے ساتھ, تو نہ ان کے جو پرنس کے ساتھ ان کے جو حکمران ہیں قطر کے, کہ انہوں نے کہا کہ ایسی چیز اب دوبارہ نہیں ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ اشور کروائے قطر کو کہ اب یہ اسرائیل اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا, اور پرابلی وہ اسکیل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا جیئر بلوچ صاحب, ہمیں آگاہ کر رہے تھے. لیکن اگر دیکھا جائے تو جب اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا تھا اس وقت بھی امریکہ نے یہ کہا تھا کہ جی یہ ہمیں نہیں پتا, نہ ہی ہم اس حملے میں شامل ہیں, اور اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حملے میں ہمیں نہیں پتا تھا, یہ تو صرف اسرائیل نے حملہ کر دیا. اور عمران, ساتھ ہی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ دن بدن بہادر ہوتا جا رہا ہے, اپنی ڈٹائی پر ڈٹا ہوا ہے, اور امریکہ خاموش تماشا ہی بنا ہوا ہے. یہ جو حملہ کیا گیا قطر پر, یہ صرف ایک ملک پر نہیں ہے بلکہ پورے خطے کو دہشت گردی صورتحال میں اور جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس پر اب دیکھنا ہوگا کہ خطے میں مزید صورتحال کیسے خراب ہوتی ہے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات
यकीन के साथ।